نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرا وجہی ثلاثۃ انفس، کہ تین لوگ ایسے ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے، جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، وتارک سنتی، اور میری سنتوں کو چھوڑنے والا، ومن لم یصلی علی اذا ذکرت بین یدیہ، اور وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، والعیاذ باللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اگر پانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آنا ہے، مشکلوں سے راحتوں کا سفر اگر آپ کو فرمانا ہے، تو اس کے لیے درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سنائے دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، پھر بوجھ اٹھانے والیاں، پھر نرم چلنے والیاں، پھر حکم سے بانٹنے والیاں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف ضرور ہونا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، آرائش والے آسمان کی قسم تم مختلف بات میں ہو۔ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ۔ اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھایا جانا ہو۔ مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں۔ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ، پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا۔ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ، اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم،
اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے إنهم كانوا قبل ذلك محسنين بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا۔ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کے اندر غور و فکر کر کے اپنے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی نشانیاں سبحان اللہ دنیا میں جا بجا موجود ہیں، بلکہ انسان اپنی ذات کو ہی دیکھ لے تو اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ مجھے بنانے والا خلاق العلیم ہے، اور درست فرمایا گیا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سبحان اللہ۔ عیون الحکایات میں حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں یہ بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی۔ ایک آدمی کے گھر میں درخت پر کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنا لیا۔ کچھ وقت گزرا، کبوتری نے انڈے دیے اور پھر ان انڈوں سے بچے نکلے۔ تو اس آدمی کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرو کہ اوپر سے یہ پرندے کے بچے لے آؤ تو ہم ان کی یخنی بنا کر پیتے ہیں، ان کو کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کی بات سن کر درخت پر چڑھا، بچوں کو وہاں سے اٹھایا اور اتار کر کے ان کو ذبح کر کے حلال کر کے ان کو کھا لیا۔ کبوتری حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور اس کی شکایت کرنے لگی کہ یا نبی اللہ، اس آدمی نے ہمارے بچے جو ہے وہ اٹھا کر ان کو کھا لیا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آئندہ ایسا کام مت کرنا، اگر آئندہ ایسا کام کیا تو سزا ملے گی۔ اس نے سنا اور چلا گیا۔ کچھ وقت گزرا، دوبارہ کبوتری نے انڈے دیے، انڈوں سے بچے نکلے۔ اس شخص کی بیوی نے دوبارہ اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے، درخت پر چڑھو اور یہ بچے اٹھا کے لے آؤ، ان کی یخنی بنا کر، ان کا سوپ بنا کر ہم پیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا دیکھو، اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے اور بڑا جلال فرمایا آئندہ یہ کام نہیں کرنا، لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام کو فارغ تھوڑی بیٹھے ہیں تمہارے اس مسئلے کے لیے، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، ہر دنیا کے کونے پر ان کی جو ہے وہ حکومت ہے، ساری دنیا کے معاملات ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں میری بات مانو اور یہ کام کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ اوپر جو ہے وہ چڑھا اور بچوں کو وہاں سے اٹھا لایا، ان کو حلال کر کے کھا لیا۔ کبوتری جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی حضور دوبارہ اس آدمی نے یہی کام کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑا جلال آیا اور آپ نے 2 جن مشرق اور مغرب کے کنارے سے بلوائے اور بلوا کر کے ارشاد فرمایا کہ آئندہ اگر یہ آدمی اوپر درخت پر چڑھ کر
اس کبوتری کے بچوں کو ہاتھ جو ہے وہ لگائے تو تم دونوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک نے اس کا پاؤں پکڑ کر مشرق کی طرف، ایک نے پاؤں پکڑ کر مغرب کی طرف کھینچنا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے کر دینے ہیں۔ جن درخت کے پاس مقرر ہو گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ وقت گزرا، دوبارہ اس کبوتری نے انڈے دیے، انڈوں سے بچے نکلے، اور دوبارہ اس کی بیوی نے یہی کہا کہ اے اللہ کے بندے، ان بچوں کو اوپر سے اتار کے لے آؤ، ہم ان پرندوں کو جو ہے وہ ذبح کر کے حلال کر کے ان کی یخنی اور سوپ بنا کر پی لیتے ہیں۔ یہ درخت پر چڑھنے لگا، اتنے میں ایک محتاج نے، ایک فقیر نے صدا لگائی، کوئی ہے روٹی کھلانے والا جو اس مسکین، اس بھوکے کو روٹی کھلا دے؟ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے کچھ روٹی پیش کر دی جائے۔ اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ درخت پر چڑھنے کی بجائے نیچے اترا، نیچے اتر کے اپنے کچن میں گیا، وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ روٹی کا ایک لقمہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ وہ ایک لقمہ اس نے اٹھا کر کے اس محتاج کو، اس بھوکے کو، اس فقیر کو دے دیا۔ دوبارہ درخت پر چڑھ گیا، درخت پر چڑھ گیا، بچوں کو اٹھا کے لے آیا اور ان کو انہوں نے ذبح کر کے حلال کر کے دوبارہ جو ہے وہ استعمال کر لیا۔ کبوتری دوبارہ جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی اور سارا ماجرا عرض کیا، حضور یہ تو دوبارہ بچے لے گئے ہمارے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان 2 جنوں کو بلایا اور ان کو بلا کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری میں نے ذمہ داری لگائی تھی تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو وہ جن بولنے لگے، انہوں نے کہا حضور ہم وہیں پر کھڑے تھے، درخت کے پاس کھڑے تھے اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن جب اس نے روٹی کا لقمہ اس محتاج کو، فقیر کو، اس سائل کو دیا، اللہ کی رضا کے لیے جب اس نے دیا، اللہ تعالی نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتے نے مجھے گردن سے پکڑ کر مشرق میں پھینک دیا، دوسرے فرشتے نے مجھے گردن سے پکڑ کے مغرب میں پھینک دیا، اور اس نیکی کی وجہ سے، اس ایک لقمے کو خیرات کرنے کی وجہ سے یہ اس آفت سے اور مصیبت سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نتیجہ یہ نکلا کہ نیکیوں کی بڑی برکت ہوتی ہے، کوئی نیکی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ پروگرام کا موضوع بھی ہم نے رکھا ہے نیکیوں کی برکات، سبحان اللہ۔ اسی عنوان کو لے کر کے ہم آگے چلیں گے۔ آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرم جو آپ
کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں کوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں کوکار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدم میں سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدم میں سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا ہو جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا ہو جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا ہو جو تیرا یار ہو جائے، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کشف پا رکھ دیں، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کشف پا رکھ دیں، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر ہے نا خدائے من، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر ہے نا خدائے من، اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دیں
ہو تمہارے فیض سے لاٹھی مثالے شمع روشن ہو جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے اور گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے واللہ شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ میں کو کار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ میں کو کار ہو جائے اس کا ایک شعر میری فرمائش پر پڑھیں آپ، اس کے مقطع سے اوپر کا جو شعر ہے، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو مجھ بدکار بندہ دم میں کو کار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی مفہوم کا شعر کا ہے کہ چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بات ہے شہا تیری توانائی کی، واہ سبحان اللہ۔ سر میں یہ غور کر رہا ہوں، آپ دیکھیں جی جی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ تو سورج کو سیدھا نہیں پھیر سکتا، نہیں جی سورج بڑا جیسے ابھی طلوع ہوا ہے سورج اور مطلب بلند ہو رہا ہے، کیونکہ بندہ چاہے یار میں اس کو یوں کر کے تھوڑا سا آگے کر دوں، ہاں سپیڈ بڑھا دے، سپیڈ بڑھا دوں اس کی، دن جلدی ڈبا دوں، جی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے مدینے والے مصطفیٰ کی، حضور سورج الٹا پھیر رہے ہیں، اللہ 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 قربان جاؤں۔ تو یہ اختیار ہو تو
ایسا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نیکیوں کی برکات ہمارے جی۔ پروگرام کا موضوع ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ نیکی کا صلہ ہی نہیں ملتا، اور ہم تو لے کر بیٹھے ہیں کہ نیکیوں کی برکات۔ کیا کہیں گے آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ دو مین چیزیں ہیں نا، ایک تو گناہ ہے اور ایک نیکی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کی آسان سی شناخت تو یہی ہے نا کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا نام نیکی ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی ثواب کا کام ہے، آپ ملاتے جائیں اس کی کڑیاں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ان کو راضی کرنا۔ اور اگر ان کو ناراض کیا، اب یہ گناہ کہلائے گا، نافرمانی کہلائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نیکی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا۔ تو جو یہ شخص کہہ رہا ہے، اگرچہ اس کے تصور میں یہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ دیکھے تو صحیح کہ اس کی بات جا کہاں رہی ہے۔ بعض اوقات بندہ بات کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں پڑتی، وہ تو چند ایک سٹیجز پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اثر کہاں جا کے پڑے گا جی۔ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کا فائدہ نہیں ہے، نیکی کا صلہ نہیں ملتا۔ جی۔ تو صلہ دینے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو صلہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ عوام سے، ایسا ہی۔ مخلوق سے۔ جی۔ تو جب مخلوق سے صلہ نہیں ملتا کہ بھائی میں نے احسان کیا فلاں پہ، زید پہ احسان کیا، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا، خالد بھائی نے، اب جواباً ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک ہو، صحیح۔ ہم پر بھی احسان ہو۔ تو جب یہ احسان کا بدلہ نہیں ملتا نا، وہ نیکی ہے نا، کوئی بھی خیر خواہی کر دی، کوئی مدد کر دی، کوئی دل جوئی کر دی، کوئی تسلی دے دی، کوئی ڈھارس بندھا دی، کوئی ڈوبتے کا ہاتھ تھام لیا، کوئی کرائسس میں مبتلا ہے اس کو اس کرائسس سے نکلنے میں اس کی مدد کر دی۔ جی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں صلہ ملنا چاہیے، تو وہ صلہ جب ہمیں ہماری مرضی کے موافق نہیں ملتا نا، مرضی کا صلہ، وہ جو منع کرتے ہیں نا کہ نہیں ملتا، مرضی کا صلہ نہیں مل رہا ہوتا، ملک مرضی کا بدلہ نہیں مل رہا ہوتا، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کا صلہ نہیں ملا۔ تو آپ اپنی پسند کا صلہ چاہتے ہیں، صحیح۔ اور شریعت نے جو صلہ قرار دیا ہے وہ صلہ ایسا ہے کہ دو کیٹیگریز میں اس کو، ایک ہے دنیا میں صلہ ملنا، صحیح۔ اور ایک ہے آخرت میں صلہ ملنا۔ ٹھیک۔ اور مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ یہاں تک مثالیں دی گئیں کہ ایک پانی میں بندہ انگلی ڈبوئے نا، جی۔ انگلی واپس کرے تو کتنا پانی آئے گا؟ ایک بڑا سارا سمندر ہو تو پانی جو ساتھ ہے نا انگلی کے لگ کے، اس سے تو شاید چیز دھلنے کی بھی تعریف صادق نہ آئے، وہ اندر ڈالا تو دھل گیا، اب اگر وہ خالی یہ لگا لے تو مسا ہی کہلائے گا، اس کو دھونا نہیں کہلائے گا، دھونے کے لیے تو 2 قطرے کم از کم بہہ جائیں۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ساتھ میں لگ گیا نا پانی، یہ ہے دنیا، یہ ہے ہماری دنیاوی زندگی۔ صحیح۔ اور جو باقی بچ رہا وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ نیکیوں کا صلہ رب تعالیٰ نے رکھا ہے، جی۔ اگر ہمیں دنیا میں اس کی نتیجہ سامنے نہیں آتا، یا دنیا میں ہمیں اس کا پھل کھانے کو نہیں ملتا، تو آخرت کا پھل تو کہیں نہیں گیا۔ صحیح۔ لیکن دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے، جس طرح بھی آپ نے وہ حکایت سنائی۔ ایسے ہی۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ جناب 2 لقمے کسی کو کھلا دیے، اب جب اس کے اپنے 2 بچے نہر میں ڈوبنے لگے تو وہ بچے بچ گئے۔ اسی طرح اور ہے کہ کسی کی زوجہ تھیں، وہ کسی بیماری کے عالم میں تھی، انہوں نے پانی کی سبیل لگائی، ادھر سے بیماری درست ہو گئی۔ تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ تو جب صدقہ بلاؤں کو ٹال رہا ہے تو بلائیں چاہے دنیاوی ہوں چاہے اخروی ہوں۔ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی سفر ہوتا ہے یا کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے، جی، یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے، یا کسی کی شادی ہو رہی ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی صدقہ خیرات کرو جی، کوئی بیمار ہو گیا، جی، ایمرجنسی میں چلا گیا ہاسپٹل میں، اب اس کو دوائیاں وغیرہ تو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں مسلمان کا ایک کنسیپٹ اس کے سافٹ ویئر کے اندر انسٹال ہے۔ جی، کوئی سافٹ ویئر تو ہوا جو نظر نہیں آتا، صحیح،
جو ہارڈ ویئر کو تبدیل کر دیتا ہے. صحیح. کمپیوٹر میں جو سافٹ ویئر آپ انسٹال کریں گے جی. وہ ہارڈ ویئر کو تبدیل کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ ٹائپ وغیرہ کیا اور نکالا، وہ ہے ہمارا ہارڈ ویئر. تو سافٹ ویئر کے ذریعے وہ چلتے ہیں. تو سافٹ ویئر میں کہیں نہ کہیں تو یہ انسٹال ہے کہ جب ہم مصیبت میں پڑیں ہم صدقہ خیرات کریں، جب ہم کوئی نیکی کر لیں، ہم کسی کی خیر خواہی کر دیں، اس کا رزلٹ، اس کا پھل ہماری پریشانی میں ملے گا. تو فائدہ ہے دنیاوی بھی اور اخروی بھی. مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت ہو تو نیت صاف، منزل آسان. کیا بات ہے. ایک پوائنٹ تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ نیکی کا صلہ تو ہے. جی جی. نیکی کا بدلہ تو ہے، یا دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے، ملے گا ضرور جبکہ بندے نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی ہو. اور استاد صاحب نے بڑا پیارا ایک اور بھی جو ہے وہ یوں بولیے کہ پوائنٹ کلیئر کیا ہے کہ من چاہا اپنی مرضی کا ہی ملے، یہ ضروری نہیں ہے، ملے گا ضرور. یہ بندے کو ذہن بنا لینا چاہیے. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے. آمین. نیکی کا زمانہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے، نیکی کا زمانہ نہیں ہے. یہ بات بھی اگر دیکھی جائے، اس کی سنگینی پر اگر غور کیا جائے تو یہ بھی بڑی سنگین بات ہے. راشد بھائی، نیکی کا زمانہ نہیں ہے، گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اس زمانے میں اللہ رسول کی فرما برداری کرنے کی مطلب ضرورت ہی کوئی نہیں، اب یہ تو اس کا زمانہ ہی نہیں رہا. یہ استغفر اللہ. آپ دیکھیں یہ ہم یعنی آپ بات کہنے والا تو وہی پساسب والی بات ہے کہ وہ تو ایک دو سجد کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اس نے یہ دیکھا یار میں نے کسی کے ساتھ احسان کیا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ بندے نے برائی کر دی. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا، ہم نے بھلائی کی، ہمارے ساتھ کیا کر دی ہے، برائی کر دی ہے. تو اس طرح کی باتوں پر بات اگر بندہ بولتا ہے یار نیکی کا کیا ہے، زمانہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ، تو اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ زمانہ تو نیکی کا ہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی رحمت فرمانے والی ہے. یہ جو آپ نے جملہ ذکر کیا، کئی لوگ معاشرے میں اس طرح کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو لازمی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بھی اچھائی کی جائے. مخلوق میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں اور ہمیں فیڈ بیک میں، جواب میں، رد عمل میں کوئی اچھا رسپانس نہ ملے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جس کی رضا کے لیے بندہ مومن نیکی کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا یہ اصول ہے جو اس نے خود بیان فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نہیں مگر نیکی. تو بندہ مومن جو نیکی کرتا ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی اور کبھی بھی وہ مطلب بالکل ختم نہیں ہوتی. اگرچہ انسان اپنے اعمال کو کرنے کے بعد کچھ عرصے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھول جاتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں وہ ثبت رہتی ہے، اور عمل جیسا ہوگا اس کے اثرات دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی پر وہ مرتب ہوتے چلے جائیں گے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو عمل کیا ہے، خواہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ گویا کہ اس چڑیا کی طرح ہے جو میرے ہاتھ میں تھی اور عمل کرتے ہی وہ چڑیا اڑ گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ بندے کا عمل گویا کہ اس کے گلے کا ہار ہے. اگر اچھا عمل ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، دنیا میں بھی نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بالکل ایک نظارہ ہوگا. اور اگر نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، دونوں صورتوں میں یہ عمل ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں مومنین کو بڑی ڈھارس دلائی گئی ہے اور بڑی مطلب ایک فرت افزا بات ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس کو جو جزا عطا فرماتا ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، اس کا ایک جز ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اچھا عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ ایمان والا. کیونکہ جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے اس کی قبولیت کے لیے اور اس پر اجر و ثواب ملنے کے لیے یہ ایمان ہونا یہ ضروری ہے. تو جو مرد و عورت اچھا عمل کرے اور ہو ایمان والا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے. اور اس کا آسان ترجمہ، عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ اس کو اچھی زندگانی عطا فرمائیں گے. اب یہ اچھی زندگی کیا ہے، تو اس پر پھر مفسرین نے مختلف روایات اور احادیث کو دیکھتے ہوئے اس کی تشریحات کی کہ اچھی زندگی کیا ہے. تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو اس کی پہلی تفسیر کی ہے وہ ایسی ہے کہ جو حصی طور پر ہمیں نظر بھی آ سکتی ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کو حیات طیبہ عطا کی جاتی ہے. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو رزق حلال عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے. اور
حیات طیبہ کی دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ اس کے دل کو غنا ملتا ہے، دل کے اعتبار سے وہ امیر ہو جاتا ہے، یعنی اس کو قناعت کی دولت مل جاتی ہے، جو موجود ہے اس پر راضی رہنے کا اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ اور ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں لذت ملتی ہے، اور ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ اس کو جنت کی ہمیشہ والی زندگی عطا کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مدارک میں بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اچھی زندگانی عطا کی جاتی ہے، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بعض مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے تنگ دست ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، اور کئی کفار کو اور فجار کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کے باوجود بظاہر دیکھا جائے تو مالی اعتبار سے وہ بڑے خوشحال نظر آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ مومن ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، وہ تنگ دستی کی حالت میں ہو یا فراغ دست ہو، دونوں صورتوں میں اس کی زندگانی جو ہے نا وہ حیات طیبہ ہے، وہ خوشگوار زندگی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اگر نیک صالح مومن جو ہے اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے بھی مال و اسباب ہوں اور وہ فراغ دست ہو، تو پھر تو اس کی زندگی کا دنیاوی اعتبار سے بھی خوشگوار اور اچھا ہونا یہ ظاہر ہے۔ لیکن اگر بندہ مومن تنگی کی حالت میں ہے، تنگ دست ہے، مسائل اور مالی قلت کا شکار ہے، تب بھی اس کی زندگانی اچھی ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اس کی زندگی کو خوشگوار کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قناعت کی دولت اور رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنے کی نعمت۔ یعنی یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، قناعت اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی رہنا، کہ بندے کو یہ مطمئن کر دیتی ہے اور تمام غموں سے اس کو گویا کہ آزاد کر دیتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دیکھتے ہیں تو فاجر اور رب تبارک و تعالیٰ کا جو نافرمان ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے وہ تنگ دست ہے تو اس کی زندگی کا تنگ ہونا اور غیر طیب ہونا یہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن اگر بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان دنیاوی اعتبار سے فراغ دست نظر آتا ہے، راحتوں میں نظر آتا ہے، تو امام نصفی فرماتے ہیں اب بھی اس کی زندگی جو ہے غیر طیب ہے، یہ خوشگوار زندگی نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود اس کے دل میں ایک شے ہے جو اس کو چین نہیں لینے دیتی، زندگی کا سکون نہیں لینے دیتی، وہ حرص و لالچ ہے کہ وہ مال، عزت اور دنیا کو پانے کے لالچ میں اس طرح رہتا ہے کہ جو موجودہ نعمتیں ہوتی ہیں اس سے بھی وہ لطف اندوز نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا راشد بھائی آپ نے مضمون کو بیان کیا ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور نیکی کا زمانہ بھی ہے اور نیکیاں کرنی بھی ہیں، اور کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ جو بندے کو مل جائے نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس نیکی کو کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے جیسے کام یہ چھوٹا سا ہے، لیکن بعض چھوٹے سے کام بھی یہ بڑی جزا رکھتے ہیں، چھوٹے سے کام کا بھی بڑا بدلہ مل جاتا ہے، اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے اور بندے کی بخش بھی کر دی جاتی ہے۔ خالد بھائی کیا فرمائیں گے اس پر؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے تو علماء بڑی ایک زبردست اور بنیادی بات اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ بندوں کو نوازنے والا ہے، وہ کارساز ہے اور نکتہ نواز ہے۔ یہ اس کی ایک ایسی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو اس کی نوازشات بندے کے چھوٹے عمل کو دیکھ کر کم نہیں ہوتی، بلکہ اپنی رحمت کی وسعت کے مطابق اپنے بندے کو اپنے دائرہ رحمت میں لے کر ایسا ڈھانپ لیتی ہیں کہ بڑے بڑے غموں سے نجات، اور دنیا کی نعمت تو جیسے نظر آتی ہے کہ وہ انتہائی وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ اگر ساری زندگی بھی ملی تو بھی کتنی ملی کہ بالآخر اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن اللہ کریم نے بندوں کے لیے سرمدی نعمتیں بھی تیار کر رکھی ہیں جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہی رہیں گی، اور وہ کب نصیب ہوں گی؟ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا جب بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا تو ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، بلکہ مزید کوئی نعمت ملنا یہ الگ بات ہے۔ صرف جنت کا داخلہ اس بات کی سند ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے اور اب اس پر کبھی عذاب نہیں آئے گا، اور اس کی جو زندگی اس کو ملے گی یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی نعمتوں کی طرف، اس کی رحمتوں کی طرف، اس کی نکتہ نوازیوں کی طرف بندے کو اپنا ذہن بھی لگانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ سلمان بھائی یہاں ساتھ ہی میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بندہ
عمل کرتا ہے اور عمل کا نقطہ اور مرکزی خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں جی تو ایک بنیادی اجر جو اسے دیا جاتا ہے نا وہ ان تکلفات سے پاک ہو جاتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا اور کوئی کیا دے گا. بندے کی طرف سے ملنے والے انعام پر اس کی توجہ نہیں رہتی, پھر اس کی توجہ یہ ہے کہ میں نے جس کے لیے کیا ہے اس کا ارشاد یہ ہے کہ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا عطا فرما دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو پھر ثواب آخرت کی امید کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے تو پھر ہمیں اسے ثواب آخرت عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. لیکن جس طرح راشد بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ اخروی نعمتیں ملنے پر جو ایک شرط ہے نا وہ ہے بندے کا صاحب ایمان ہونا. لیکن اعمال کی مقبولیت میں جو دیگر شرائط رب العالمین نے ارشاد فرمائی نا ان میں سلمان بھائی یہ بھی ہے ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اس کو اس کی سعی مکمل, سعی پہم اور مستقل کوشش کی جو جزا ملے گی یا اعمال کے ثواب کے لیے اس نے تھوڑی سی بھی جو ایفرٹ کی تھی اس کا بدلہ اللہ رب العالمین جو اسے عطا فرمائے گا نا اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ایک تو ایمان والا ہو اور اس کی کوشش بھی ایسی ہو کہ جو سراہے جانے کے قابل ہو. بندہ نیک عمل کر ہی اس لیے رہا ہوتا ہے بسا اوقات کہ اس نے ثواب آخرت کی امید ہی نہیں لگائی ہوتی. اس کی تو امید ہی محض یہ تھی کہ میں اگر کسی کے ساتھ اچھا کر لوں گا تو وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا. میں تو اس لیے نیکی کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں تو پھر یہ بھی تو کہیں کہ یار یہ نیکی کرنے والا ہے. حالانکہ ہمیں روایتوں میں تو یہ مضمون ملتے ہیں کہ قیامت کے دن نیکی کرنے والے کو جب بلایا جائے گا تو اس کو بس یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم نے نیکی جو کی تھی تمہارا تو ارادہ یہ تھا کہ تم عالم کہلاؤ, تم قاری کہلاؤ, تم غازی کہلاؤ, تم بہت بڑے سخی کہلاؤ. فرمایا جائے گا وہ تو کہلوا دیا گیا جی, وہ تو ہو ہی گیا. جو جزا تمہیں چاہیے تھی وہ تو تمہیں مل گئی. اب مزید کیا چیز تمہاری ریکوائرمنٹ ہے؟ اب تمہیں تمہارے عمل کے مطابق جزا دے دی گئی ہے, اب پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں لو لگاتے ہوئے نیکی کرے اور جو کنڈیشنز اور جو نیتیں ہونی چاہیے قرآن و حدیث جس کا درس دیتے ہیں بندہ ان نیتوں کے ساتھ نیکی کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکی کا صلہ بندہ مومن کو جیتے جی بھی مل جائے گا اور اللہ کریم اسے آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ یار کام تو میں نے اچھا کیا تھا, دیکھو ذرا میں نے فلاں بندے کی مدد کر دی تھی, مدد کیوں کی تھی؟ نیکی نہیں تھی کیا؟ یہ بھئی اگر کسی سے کامنلی یہ بات پوچھی جائے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنا یہ اچھا کام ہے برا کام ہے تو ذی شعور بندہ یہی جواب دے گا کہ بھئی اچھا کام ہے. لیکن پھر بندہ کہے گا یار میں نے تو کام کر دیا تھا لیکن جو میں نے کیا تھا اس کا بدلہ میں مصیبت میں پڑا تو کوئی مدد کے لیے آیا نہیں. تو اب جو میری مدد کے لیے نہیں آیا تو اس کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا, بات تو وہی پھر آئی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے نا نیکی وہ یہ ہے کہ ثواب اسی کی بارگاہ سے طلب کرتے ہوئے نیکی کی جائے. جب بندہ اس بات کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے نا تو پھر کیا ملتا ہے؟ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. جب بندہ ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو اس کے اس ایمان کی وجہ سے اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہیں بنا دیتا ہے. اب وہ راہیں اسے مشقتوں سے بھی نکالتی ہیں, مصیبتوں سے نجات بھی دیتی ہیں اور نیکی کی طرف آمادگی بھی اس کی ظاہر کرتی ہیں, اس کو نیکی کی طرف آمادہ بھی کرتی ہیں. بالآخر بندے کے لیے آئندہ زندگی میں اس نیکی کی برکت سے بعد میں بھی نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے, اس نیکی کی برکت سے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, اس نیکی کی برکت سے جنت کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے, اس نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا کی تکالیف کو دور فرما دیتا ہے, بشرط یہ کہ اس نے نیکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. آفت اور مصیبت ایک یہ ہوتی ہے
کہ بندے کو اپنی نیکیوں پر اجر یاد رہتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے تو مجھے اجر تو ملنا چاہیے، لیکن جب گناہ کیا ہے تو اس پر پکڑ سے بھی بندہ تھوڑا غافل رہتا ہے. تھوڑا کیا، یہ تو میں پھر یوں سمجھے کہ بڑی احتیاط کی گفتگو کر رہا ہوں. بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر عذاب کو بھول جاتا ہے. جب نیکی کے فائدے اس دنیا میں مل رہے ہیں تو گناہ کے عذابات بھی تو اس دنیا میں مل رہے ہیں، وبال بھی تو مل رہے ہیں، نحوستیں بھی تو مل رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے جو نیکی کا فائدہ فیل نہیں ہو رہا نا، اس کے پیچھے کسی گناہ کی تہ چڑھی ہوئی. بالکل بڑی پیاری بات توجہ دلائی آپ نے خالد بھائی، اللہ عافیت عطا فرمائے. آمین. اور دو چیزیں ہیں خالد بھائی، ایک جگہ خوشبو ہو، ایک جگہ بدبو ہو. تو بدبو اپنی موجودگی کا باہر احساس دلاتی رہتی ہے، خوشبو کی موجودگی میں بھی. اللہ عافیت عطا فرمائے. تو بڑی پیاری بات خالد بھائی نے آخر میں جو ہے فرما کر کے بات کنکلوڈ کی ہے کہ اگر بندے کو یوں لگ رہا ہے کہ نیکیوں کی برکتیں میری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہی، تو وہ ذرا اپنے گناہ والے پورشن میں بھی ایک دفعہ نظر جھانک کے دیکھے، ایک دفعہ نظر ڈال کے دیکھے، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اتنے گناہ کر رہا ہوں، جو بے برکتی والے اتنے کام کر رہا ہوں، ان کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ ملبہ میرے سامنے آ رہا ہے اور میرے اوپر پڑتا جا رہا ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. بہت بہت زبردست بات ہے. گناہ بھول جاتے ہیں، گناہوں کا وبال ہے، اور گناہوں کے وبال میں جس سے آپ بولیں جو اولن جو کام ہوتے ہیں نا، اولن کام جو ہوتے ہیں وہ رزق تنگ ہو جاتا ہے بندے کا. رزق میں برکت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جیسے راشد بھائی ارشاد فرما رہے تھے نا، آیت کریمہ پڑھی کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو حیات طیبہ نصیب فرماتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت اپنی جگہ ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے فرمائی. ایسے ہی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، تو پھر اس کا وبال یہ بیان کیا گیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ایک تو دنیا کی زندگی بیان کر دی گئی کہ پھر جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. اب جس طرح حیات طیبہ کی وہ تفاصیل بیان کی گئی نا، حیات طیبہ کب کہاں کس صورت میں بندے کو مل رہی ہے، ایسے ہی تنگ زندگانی کی علماء نے بڑی تفاصیل بیان کی گئی. 5 یا 6 اقوال اس حوالے سے کہ تنگ زندگانی سے کیا مراد ہے تفسیر صراط الجنان میں بیان کیے گئے. اور بیان کیا گیا کہ تنگ زندگانی سے ایک تو مراد یہ بھی ہے کہ بندے کو دنیا میں نیکی کا نور نصیب نہیں ہو پاتا. یہ اس کی تنگ زندگانی پر کیسی مہر ہے. پھر یہی معاملہ اس کے قبر میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہونا ہے، اور دیگر تفاصیل اس کی اپنی جگہ موجود ہیں. تو جہاں حیات طیبہ ہے وہیں معیشت ضنکا کا بھی ارشاد فرمایا گیا. اگر نیک اعمال بندہ کر رہا ہے تو پھر حیات طیبہ انشاءاللہ نصیب ہوگی، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اور اس کے ذکر سے بندہ روگردانی کر رہا ہے، اسے چھوڑ کر گناہوں میں لگا ہوا ہے، تو پھر تنگ زندگانی کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کا قرآن بندے کو واضح فرمان کے ساتھ بتا رہا ہے کہ نحوستوں کی ایک وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنا بھی ہے. اور نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑی نہ جائے، رستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کانٹوں کو ہٹا دینا، دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بخشش ہو جاتی ہے. کتے کو پانی پلانے والے کی بخشش ہو گئی. آپ دیکھیں عمل تو چھوٹا سا لگ رہا ہے، لیکن اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، تو اللہ اس کی جزا بھی عطا فرما رہا ہے. رب کریم راضی ہو جائے، جس نیکی سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو نیت یہ کریں اپنی اس ساری گفتگو سے جو سیکھنے کی ایک بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنا ذہن یہ بننا چاہیے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، ہم نے نیکی کرنی ہے، اور یہ چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، اس کی تقسیم میں زیادہ غور و فکر کرنے کی بجائے جس نیکی کا بندے کو موقع مل رہا ہے اور اپارچونٹی مل رہی ہے اس نیکی کو کر لینا چاہیے. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے. ناظرین کی کال دیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی، آپ کے پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اچھے کاموں کا صلہ فوری چاہتے ہیں، اسی طرح نیکیوں کا صلہ بھی لوگ فوری چاہتے ہیں کہ بس ہم 1-2 نیکی کر لیں. ابھی فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی، تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کی برکتیں فوراً ظاہر ہو جائیں، فلاں نیک کام کی برکت سے میرا یہ کام ہو جائے، یا فلاں نیک کام کی کوئی حدیث پاک میں فضیلت بیان کی گئی ہے تو ہمیں وہ فوراً حاصل ہو جائے. تو اس طرح کی سوچ رکھنے کے ساتھ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ آپ کو برکت دے. 2 باتیں ہیں اس سوال کے اندر.
ایک تو ہے جلدی نہیں مل رہا، ایک یہ ہے، اور دوسرا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے نیک عمل کو اپنے کسی کام کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، بھئی چونکہ میں نے یہ نیکی کی ہے لہذا میرا جو یہ کام ہے یہ ہو جانا چاہیے. کیا کہیں گے سر؟ بات یہ نا کہ آپ نے جو اپنا نیک عمل ہے اس کا رزلٹ خود ہی مقرر کر لیا کہ جب آپ نیک عمل کریں گے تو آپ کا فلاں کام ہو جائے. نیکی کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. اب اور اللہ اور رسول کی جو عطائیں آئیں گی نا اس سے برکت تو ملے گی، لیکن آپ یہ جو جلدی مچا رہے ہیں نا، آپ کسی بینک میں وہ چیک کیش کرانے نہیں گئے معذرت کے ساتھ، وہ بھی اتنی جلدی نہیں ہوتا، وہ بھی اتنی جلدی نہیں ہوتا، وہ بھی ایک دو کاؤنٹر پہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ جناب یہ، اور باقاعدہ سائن چیک کرنے کے لیے بھی یا تو وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے یا پھر مشین بیٹھی ہوتی ہے، تو اتنی جلدی تو وہ بھی نہیں ہوتا. اور کسی مر جائے اس کو فوراً سیکنڈ میں دفنا دیں تو وہ اتنی جلدی وہ بھی نہیں ہوتا. اور بچے جو دنیا میں آتے ہیں وہ اتنی جلدی سیکنڈوں میں وہ بھی نہیں آتے. تو اپنی خواہشوں کو اپنی نفسیات کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا کہ ہمیں جلدی رزلٹ چاہیے. تو آپ کو جلدی رزلٹ کس کام کا چاہیے؟ وہ کام جو آپ نے رضا الہی کے لیے کیا تھا. تو یہاں سے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا کسوٹی یا سٹی اسکین سے گزار لیں کہ آپ کے دماغ کے اندر اصل میں ہے کیا. تو سلمان بھائی بہت دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، سر میں کیا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے اب سی ٹی اسکین سے بھی آگے کے ٹیسٹ شاید آگے ہوئے ہیں. تو وہ جو دماغ کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ پکڑتے ہیں. تو خود ہی سی ٹی اسکین بن جائے، خود ہی وہ مشین بن جائے جو دماغ کے اندر جو چیز ہے نا اس کو بھی پکڑ دیں، اور دل کے اندر جو چور چھپا بیٹھا ہے نا اس کو بھی پکڑ دیں. برکتیں ہوتی ہیں لیکن ان برکتوں میں جلدی مچانا یہ درست نہیں ہے. دعا کے بارے میں بھی کہا گیا کہ دعا قبول ہوگی، لیکن ایک سبب یہ بتایا گیا جب تک وہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو وہ جب تک جلدی نہ کرے. مقصد یہ کہ وہ یہ نہ کرے کہ جناب ابھی مل جائے ابھی مل جائے. تو ہمیں نیکی کرنی اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس سے نیکیوں کی برکتوں کا امیدوار رہنا ہے. اور امیدوار جب ہم بن جاتے ہیں نا تو مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا ایک کلام باندھا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تو یہ دیکھ کس بارگاہ میں تجھے لب کشائی، لب کھولنے کی اجازت ملی ہے. دعا کے اندر جو لذت ہے، دعا ایک خود نیکی ہے. تو اپنی زبان دیکھ، اپنا جسم دیکھ، اپنے اعمال دیکھ، کس بارگاہ میں عرض کر رہا ہے. کیا یہ فائدہ تیرا کم ہے دعا سے؟ تو ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں نا، تو یہ فائدہ کم ہے کیا؟ تو برکتیں بھی ملتی ہیں، آپ کو نہیں ملی. اب آپ کو جناب بدلہ نہیں ملتا، نیکیوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نیکیوں کا کوئی رزلٹ ہی نہیں حاصل ہوتا ہمیں. ایسا نہیں ہے. اگر مجھے نہیں ملا نا تو میں ملٹی پلائی کر کے بولوں گا جناب کسی کو بھی نہیں ملتا. کسی کو بھی یہ دنیا میں تو ہے ہی نہیں چیز. ایک ڈکیٹی ایک جگہ پہ پڑ جائے روڈ پہ یا کسی علاقے میں، او ہو بھائی زید بھائی وہاں نہ جانا، وہاں ڈکیٹیاں پڑتی ہیں صبح و شام. اور جو موٹر سائیکل والے گزرتے ہیں نا پھر وہ اس کا موبائل کا کچھ پتہ نہیں کب چھین جائے. کیوں؟ اصل میں واقعہ تلاش کرنے جائیں نا تو بہت کم ہوتے ہیں. ہم ملٹی پلائی کر کے اس کو ضرب دے کے، جمع نہیں، 2 کو 2 سے جمع کریں، 3 کو 2 سے جمع کریں تو 5 آ جاتا ہے. اب 2 کو 3 سے ضرب دیں تو کیا بنے گا؟ 6. اور 6 کو پھر 4 سے ضرب دیں، جمع نہ کریں تو کیا بن جائے گا؟ 24 ڈبل 12. تو ہم ملٹی پلائی کر کے چیزوں کو بیان کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو تو جو ہمارا قبول نہیں ہوا، جو ہمیں نہیں صلہ ملا، کسی کو بھی نہ ملتا ہو. یار میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر سے بیان کرنا شروع کریں نا تو ایک ڈھیر لگ جائے حکایتوں کا، پروگرام تو یہیں ختم ہو جائے گا. ایسی بات ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. تو یہ جو ہے نا، ہم نے چونکہ یہ نیکی کی ہے لہذا یہ کام بھی فوراً ہونا چاہیے، یہ انداز کی درست نہیں ہے. نیکی کی ہے انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی. اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا ہر شے سے بڑی ہے. ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے ہمارا، ہم ہر چیز میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہم پریشان بھی ہو رہے ہیں، ہمارے ذہن میں عجیب عجیب باتیں بھی آ رہی ہیں. یہاں سے ذہن ہٹائیں. وہ پنجابی کا ایک مصرع ہے، کر رب دے وال دھیان میاں. بندے کو چاہیے کہ اپنا دھیان رب کریم کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، اس کی عنایت کی طرف، اس کی رضا کی طرف لگائے.
دنیا میں بھی انشاءاللہ جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے، یاد رکھیں. جو نصیب کا ہے وہ کہیں جا نہیں رہا، اور جو نہیں ہے بندہ جو مرضی کر لے وہ آ نہیں رہا. 2 لفظوں کی آسان سی بات. آپ نے نصیب کی بات کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا. جی، نصیب کا بڑا مدار، بڑا سرب اس کا نصیب اور حصہ ہے. جی بالکل، تقسیم ہے، جی اللہ کی تقسیم ہے. جو بندہ اللہ سے لو لگائے اور خیر کا طلبگار بنے، اور یہ نہ رکھے بھائی چونکہ میں نے صبح جو ہے وہ 100 روپیہ صدقہ کیا ہے لہذا آج جو ہمارا یہ کام پھنسا ہوا تھا یہ کام مطلب ہو جائے. اس طرح کنیکٹڈ کرتے جائیں گے تو پھر آپ ہو سکتا ہے بعض مقامات پر تو آپ کو نظر آ جائے، اور بعض مقامات پر فوراً دینا نہیں ہوتا، وہ ملنا نہیں ہوتا، تو پھر بندہ بعض اوقات پھر ڈی ٹریک بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور ہمارا کام ہے نیکی کرنا، اللہ کی رضا والا کام کرنا. تو ہم اس کا نتیجہ لینے کی بجائے یا اس کا جو ریزلٹ جو ہے وہ اس کو فوکس کرنے کی بجائے اپنی ڈیوٹی کریں. کیا ہے، اپنا کام کرتے جائیں، دینے والا اللہ ہے، وہ دے گا. اس ساتھ میں جو بات کی مجھے اس میں ایک بڑے ذوق والی بات ذہن میں آئی. بندہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر. جس نے آسمان بنایا، جس نے پہاڑ بنائے، جس نے بے کنار سمندر جو ہے وہ تخلیق فرمائے، اور اس میں طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی کیا کچھ اس نے نہیں بنایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو دیکھے رب نے بنایا ہے. الى السماء كيف رفعت. آسمان کو دیکھے اللہ نے بلند فرمایا ہے، اور بغیر ستون کے کھڑا ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے. اللہ اس عظیم رب سے جو ہے میں مانگ رہا ہوں. رب کریم سے مانگ، پھر عظیم بھی ہے، کریم بھی ہے، عزیز بھی ہے، اس سے میں مانگ رہا ہوں. اور اپنی اوقات بھی دیکھ لیں، میری اوقات کیا ہے. کیا یہ میرا منہ یہ اس اللہ کریم سے مانگنے کے قابل ہے؟ کیا یہ میری زبان جس سے میں کیا کچھ جو ہے وہ نہیں نکال رہا اللہ کی نافرمانی والا، یہ زبان اس کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے قابل ہے؟ اپنی اوقات دیکھے، رب کریم کی شان دیکھے، اور پھر جو ہے وہ مانگے تو پھر اس کو ذوق بھی ملے گا. اور کریم کے سامنے جب بندہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے تو پھر عذر لے آتا ہے، تو پھر عذر مقبول ہو جاتا ہے. مقبول بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا، روایت ہے کہ اگر میں ساری مخلوق کی خواہشیں پوری کر ڈالوں تو میرے خزانہ قدرت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. جی. تو جب وہ دینے پر قادر ہے تو ہم مانگنے کا سلیقہ تو سیکھیں. جی. یہ بات کا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. صحیح. کہ دعا کے پورے ایک آداب ہیں. جی. جیسے نا یہ آج کل ریز سے سارا سسٹم چلتا ہے، موبائل ہو گئے، انٹرنیٹ ہو گیا، تو ایک حد تک تار جاتی ہے، اس کے بعد ریز چلتی ہیں، اس کے سگنل آتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم نے سگنل درست کیے کہ نہیں کیے. یہ سگنل کس سے درست ہوں گے؟ یہ نیکی سے درست ہوں گے. یہ سگنل کس سے درست ہوں گے؟ یہ توبہ سے درست ہوں گے. اور وہی جو آپ نے بات کی کہ یہ چیز دیکھے کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں، تو میں بندہ ہوں، وہ دینے والا ہے، مجھے مانگنا ہے، اور اسی کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اور کس سے مانگنا ہے؟ رب تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور وہ دینے پر قادر ہے. اب نہیں مل رہا تو وہاں سے کمی نہیں ہے. کمی کہاں ہے؟ اپنے اندر ڈھونڈیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر تو یہ فالٹ تھے. اور جس کے چیک میں مسئلہ نا، پھر وہ بھی مثال دوں گا کہ سائن کرتے ہوئے تھوڑا سا قلم زیادہ دب گیا، تھوڑی لکیر آگے پیچھے ہو گئی، آپ کا چیک کیش نہیں ہوگا. تو دیکھیں کہیں یہاں بھی تو مانگنے میں کوئی ادب تو ترک نہیں ہو گیا. بارگاہ الہی میں جس طرح مانگنا چاہیے اور جس طرح ایک لو لگا کے مانگنا چاہیے، جیسا کنیکشن ہونا چاہیے ایک بندے اور خالق کا، کہ ہمارا وہ کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جب ہمیں مصیبت پڑتی خالد بھائی تو تب تو ہمیں رب تعالیٰ یاد آئے. جی. اور جب خوشیوں کی کیفیت ہو پھر رب تعالیٰ کو بھول کے نافرمانیوں میں جا پڑے. تو اپنا آپ ذرا چیک کریں، اس کے بعد پھر یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ یار ہمیں ملا نہیں. اس میں اپنا قصور ڈھونڈیں. اور نیکیوں سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر سے سکون قلب ملتا ہے. اور برائیوں کے بارے میں ہے کہ گناہ کر کے ایک نقطہ لگتا ہے، جی، پھر وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیکی کرنے کے بعد سیٹسفیکیشن جسے ہم کہتے ہیں، تلاش، سکون کی تلاش میں دنیا ہے نا.
جی کیا کریں یار سکون ملے؟ تو نیکی کریں۔ سکون کہاں ملے گا؟ نیکیوں میں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بینیفٹ کم ہے جی کہ جب ہم نیکیاں کریں تو ہمیں دل کا سکون اور چین، اور جب قناعت کر لیں پھر قناعت والا جیسا سکون بات ہے نا خالد بھائی، جی وہ مال کو پانے والا اپنی خواہشیں جس کی پوری ہو جائے نا، اس کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کو ایک وادی کا 2 وادی بھی پھر سونے کی مل جائے نا، تیسری کی بھی تمنا کرے گا۔ جی اور جس کو نہیں ملا اس نے قناعت کی کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ واہ کس کی رضا پہ راضی ہو رہے ہیں؟ جی اپنے بنانے والے کی رضا پر۔ ایسا ہی۔ تو یہ جب دل میں قناعت کا ایک نور پھیلے گا، ایک سکون پھیلے گا، تو ہماری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ نیکیوں کا یہ جو بینیفٹ ہے نا، ذرا اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ مرحبا۔ امیر سنت نے ایک انداز بتایا ہے مانگنے کا، ایک شعر میں آپ نے جناب لکھا ہے، کلام میں فرماتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، حاضر در ہوں میں دکھیارا، حاضر در ہوں میں دکھیارا، یا رب تیرا ہی ہے سہارا، رنجو علم نے مجھ کو مارا، رنجو علم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور شامل کرتے ہیں جی۔ کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائیں، نیکیوں کی برکات بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے پیسے والے حاصل کر لیتے ہیں، وہ صدقہ بھی دیتے ہیں، مسجدیں بنوا دی، نیک اعمال میں اپنے پیسے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو جن کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، تو وہ یہ نیکیاں اور یہ برکتیں کیسے حاصل کریں؟ جیسے کوئی غریب ہے، اب اس کو راشن کی ضرورت ہے تو ہم نہیں دے سکتے، تو ایسا کیسا عمل کریں کہ ہمیں اس کے برابر ہمیں ثواب مل جائے؟ جزاک اللہ۔ جی سر۔ یہ تو روایت بھی موجود ہے کہ وہ 1 درم جو 10 درم پہ شاید بڑھ گیا، اس طرح کی 800 روایتیں درم پہ موجود ہیں۔ تو وہاں پر غریبی اور امیری کا نہیں ہے سوال، جی یہ ہے کہ کس نے کتنے فیصد دیا۔ جی تو اگر کوئی غریب شخص ہے اور اس کو 50 روپے ہی کسی کو دینے کی ایک وہ ہے، کیا کہہ لیں گے، کیپیسٹی ہے اس کی، جی اب وہ اس کا 50 روپے، اور جو امیر ہے اس کا کیلیبر 50,000 سے لے کے 50 لاکھ تک بھی بن سکتا ہے۔ تو وہاں پہ خلوص سے نیت دیکھا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ غربت یا امارت کا نہیں ہے، صحیح، غریبی امیری کو دخل نہیں ہے، صحیح، وہاں پہ نیتیں اور خلوص دل دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے پلیٹ ہے تو اس میں سے 1 روٹی اپنے بھائی پر اثار کر دی یا دونوں اثار کر دیں، تو یہ بظاہر 2 روٹیاں ہیں، 2 کروڑ نہیں ہیں۔ تو جیسا اجر، جیسا عمل ویسا اجر۔ تو جس کا کام بلڈنگیں بنانا ہے، جب وہ مسجدیں بنوا دیتا ہے، پلاٹ لے دیتا ہے، جامعات قائم کر دیتا ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی سخاوت کی، کیا دیگر صحابہ نے سخاوت نہیں کی ہے؟ تو وہ جو وہ ہے نا مقدار، کوانٹٹی، اس میں فرق آیا، لیکن کوالٹی کے اندر فرق نہیں آیا۔ کوالٹی وہی تھی جس میں نیت میں خلوص تھا، اور یہ ایک ثواب کمانے کی اس میں تڑپ تھی۔ یہ کوالٹی ایک جیسی تھی، کوانٹٹی میں فرق آ گیا کہ انہوں نے تو اونٹ 300 تک پیش کر دیے وہ غزوہ تبوک میں، اور دوسروں نے پوری رات مزدوری کر کے جو کمایا اس میں سے بھی 1 دینار جو ہے نا وہ راہ خدا میں پیش کر دیا۔ تو کوالٹی میں یکساں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری کوالٹی کیسی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ہماری کوالٹی ایسی ہو
کہ اس کی کوالٹی پر بھاری آ جائے، وزن دار ہو جائے، تو یہ نہ دیکھیں، یہ دل چھوٹا نہ کریں. آپ مسجد کے اندر کوئی ایک اینٹ بھی لگا دیں گے نا، وہ بھی ضائع نہیں جائے گی. سبحان اس اللہ. مسجد میں جتنے لوگ نمازی پڑھتے رہیں گے نا جی نماز، تو آپ کے اجر نامے میں لکھا جاتا رہے گا. اور پھر جب اینڈ کے اندر ہم دیکھیں گے یار وہی جو نصیحت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی نیکی کو کمتر چھوٹا نہ سمجھو. تو آپ چھوٹا سمجھ کے مت کریں گے یار جب میرے پاس ٹھیک ٹھاک کروڑوں اربوں روپے ہوں گے تب میں جناب یہ اتنی بڑی چیز بناؤں گا. نہیں، آپ نے کسی غریب کو روٹی کھلا دی، آپ نے کسی مریض کو، غریب مریض ہے اس کو دوائی دلوا دی اور نیکیاں کر لی. تو یہ آپ نے قرآن پاک پورا نہیں پڑھا، لیکن وہ روزانہ کی جو 3 آیتیں مع تفسیر وہی آپ نے پڑھنا شروع کر دیا استقامت کے ساتھ، تو اجر تو اس کا بھی ہے. سبحان اللہ. تو جو اجر ایسا ہو کہ جس میں مراد بدلہ نہ مانگا جائے، اس کا اجر بے حساب ملتا ہے. کیا بات ہے. دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی تو آپ دیکھیے کہ کتنی مختصر سی باتیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. بندے کا مطمع نظر ہوتا ہے نیکی کے بعد کہ بندہ اللہ کو راہ عرضی کرے اور جنت میں داخل ہو جائے. گناہ سے بچنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی صدقہ و خیرات کی. اب جو کہہ رہے وہ سوال میں تھا نا کہ بھئی بہت ساری نیکی، بہت سارے پیسے صدقہ نہیں کر پا رہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار، جہنم سے بچو. اب کیا اس کے لیے کتنا صدقہ کرنا ہے؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا تھوڑا سا حصہ دے کر ہی نہ صحیح ہے، یعنی تھوڑا سا حصہ دے کر بھی تو بچ سکتے ہو. تو جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا دے. اور اسی طرح مسجد بنانے کے حوالے سے ارشاد ہوا، بعض روایت میں یوں بھی الفاظ آئے کہ اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، مسجد اتنی تو نہیں بنتی نا، بڑی ہی بنتی ہے، لیکن ترغیب میں الفاظ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس پر علماء نے جو تشریح اس کی فرمائی اس میں یہ ہے کہ اس کا کنٹریبیوشن اگر اتنا سا ہے جتنا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس کا کنٹریبیوشن بڑی سی مسجد میں صرف اتنا سا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر کیا عطا فرمائے گا. ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے نا، تو وہاں یوں نہیں ہے کہ اتنا ہی ہوگا تبھی اجر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما رہا ہے ایک کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے کے بدلے میں بھی. تو بندہ نیکیاں کرتا چلے جائے. یہی سوال میں ایک بات مجھے اور بھی محسوس ہو رہی تھی تو سوچا اس پر بھی کچھ گفتگو کروں. وہ یہ کہ بسا اوقات ہم مالی نیکیوں پر بات کر کے نا تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہی نیکیاں ہیں، حالانکہ بدنی نیکیاں کرنے میں ہم کئی مالداروں سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، لیکن انہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس پر بھی غور کر لیں کہ ہم نیکی کے ایک سائیڈ کو سوچ کر دوسرے کو فراموش تو نہیں کر رہے. جس کو میں کر سکتا ہوں وہ کر لوں. آپ دیکھیے جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیکیوں کی ترغیب دلائی سلمان بھائی، تو مالدار صحابہ کرام علیہ رضوان کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی گئی، اور دوسری جانب جو غریب صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، مہاجرین تھے، وہ آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہم کیا کریں؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسبیح بتا دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور دیگر تسبیحات مختلف روایات میں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ لو، جو یہ کرے گا تو اس کے مثل کسی کا اجر نہیں ہوگا. اچھا، مہاجرین نے یہ پڑھنا شروع کی، اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ انصار بھی نیکیوں کے حریص تھے، وہ مال بھی خرچ کر رہے تھے، انہیں یہ تسبیح بھی پتہ چل گئی، تو اب انہوں نے یہ تسبیح بھی پڑھنا شروع کر دی. نیکیوں کی حرص کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں مالی کر رہا ہوں تو پھر میں بدنی نہیں کروں گا، میں بدنی نیکی کر رہا ہوں تو پھر میں مالی نہیں کروں گا، بلکہ حرص تو یہ ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، مجھے پتہ چل جائے تو میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کروں. تو وہاں انصار نے یہ معاملہ شروع کیا کہ پیسے بھی دے رہے تھے اللہ کی راہ میں، ساتھ وظائف بھی پڑھنا شروع کر دیے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو عمل آپ نے تعلیم فرمایا تھا وہ تو صحابہ کو ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے ان کا مضمون یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے،
اور اس کے دریائے نعمت سے جو جتنا چاہے حاصل کر لے. اب بندہ عمل کو دیکھ لے اور پھر اس میں عمل میں ویرائٹی بھی لائے, کوالٹی کو بھی بڑھائے, کرتا چلا جائے. بہرحال رضا کس کی چاہیے؟ اللہ ہی کی چاہیے, اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگا کے رکھیں, نیکیاں کریں اور اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں. جی کون؟ میرا نام عارف اتاری ہے اور میں کراچی کورنگی سے عرض کر رہا ہوں. میرا خالد بھائی سے یہ سوال ہے کہ خالد بھائی نیکیوں کی برکات بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس سے توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم پر احسان کرے, اور اگر وہ بیچارہ کسی صورت ہماری مدد نہیں کر پاتا تو بدگمانی کرتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ جی خالد, بدگمانی تو ویسے بھی اگر کسی نے احسان کیا ہے یا نہیں کیا, دونوں ہی صورتوں میں بدگمانی تو اس سے نہیں کی جائے گی. انسان کی نا احسان کے جو معنی مجھے سمجھ میں آیا, جو اس بات میں بیان کیا گیا, کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, مالی تعاون کیا, کسی نے مشکل حالات میں آپ کی مدد کر دی, ایون کہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو اس نے اسی کو صرف بلا عوض آپ کو صحیح کر کے دے دیا. ہیلپ تو ہے نا, کام تو ہے. ایسی یہ بھی بڑی نیکی ہے خالد بھائی. سلمان بھائی ایسی زبردست نیکی ہے یہ, جس کی گاڑی بند ہوئی ہو نا وہ دل سے بھی اس بات کو فیل کر رہا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو میرے ساتھ کسی نے وہ بھی بلا رات عوض کے کر دی. پچھلے پہر ماضی میں میرے ساتھ ہو چکا ہے. اللہ اکبر, اللہ کریم رحمت فرمائے. تو یہ وہ کام ہے کہ بندہ اس طرح سے احسان کر رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میری گاڑی خراب ہو گئی, کسی نے میری گاڑی صحیح کر دی, اب اس کی خراب ہو گئی اور وہی مجھ سے توقع رکھے کہ میں بھی صحیح کر دوں. میں اس قابل ہوتا تو اپنی گاڑی جب خراب ہوئی تھی تو خود ہی صحیح نہیں کر لیتا. تو یہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی کیا جائے جو ہم نے کر دیا ہے, بس اوقات اگلے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. مالی تعاون کے حوالے سے بھی اس کو اگر سوچا جائے تو یوں ہوتا ہے کہ یار جب آپ پریشانی میں تھے تب تو میں نے آپ کی مدد کر دی تھی, اب میں پریشانی میں ہوں تو آپ میری مدد کریں. میں خود اتنی پریشانی میں ہوں کہ کسی سے مدد مانگ نہیں رہا, جیسے تیسے کھینچ تان کے گزارا کر رہا ہوں. تو اب وہ جو توقع ہے نا کہ یہ میری مدد کریں گے اور نہ کر پائے تو اس پر بدگمانی کہ جناب والا دیکھیں انہوں نے تو کی نہیں, ان کے تو احسان فراموش ٹائپ کے آدمی ہے. تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے اپنے حالات پر بھی. تلک الایام نداولها بین الناس, دن جو ہے نا یہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. گردش ایام سے بندے کو باخبر بھی رہنا چاہیے, اور جس پر احسان کیا ہے احسان کر کے اللہ کرے کہ ہم بھولنے والے بن جائیں. کال شامل کرتے ہیں. میرا آج کے پروگرام میں یہ سوال ہے, جو ٹاپک چل رہا ہے نیکی کی برکات, اس حوالے سے ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے بچوں کو ایک ماحول سے باہر نکالنا چاہتا ہے, ایسا ماحول جہاں پہ ہر جگہ جھوٹ ہے, کرپشن ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہے, ایسے معاشرے میں, ایسے ماحول میں وہ اپنے بچوں کو نہیں رکھنا چاہ رہا اللہ کی رضا کے لیے, کہ میرے بچے ایسے ماحول میں آئیں جہاں جھوٹ نہ بولیں, ایمانداری سے اپنا رزق حلال کمائیں, اور اس ماحول سے نکلے جھوٹ گلا غیبت سے. تو کیا ایسا کرنا بھی نیکی ہے؟ یقیناً نیکی ہے. نمازی بنانے والی, جی سنتوں پہ چلانے والی, جی عاشقان رسول کی انٹرنیشنل دینی تنظیم دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں. وابستہ ہونا آپ کا کام ہے, آگے رزلٹ آپ خود دیکھتے جائیں. مدینہ مرحبا. جی کون؟ سلمان بھائی, راشد مدنی بھائی کی بارگاہ میں آپ یہ عرض کر دیں کہ اپنی پسند کا کوئی اعلیٰ حضرت کا ہو کلام وہ سنا دیں. ایک مرتبہ ان کا سنا تھا, بڑا اچھا پڑھتے ہیں, اگر یہ سنا دیں تو مہربانی, اور دعاؤں کی بھی درخواست. آمین, اللہ رحمت فرمایا آپ پر. میں زید بھائی کو اپنا وکیل بنا دیتا ہوں. جی زید بھائی کو وکیل بنا دیتا ہوں اپنا. آپ لے لیں, وکالت دے رہے ہیں تو بزرگ جو دیتے ہیں وہ پھر لے لیتے ہیں. اللہ, لے لیں آپ, آگے چلتے ہیں. جی محمد ارسلان اتاری, مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز ابھی والا کلام سنائیں. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, ارے زخم دل کے ملاحت کسی کی, میں قربان جو ملاحت مصطفیٰ کریم کی ہو تو وہ زخم بھر دیتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ کی شفاعت, جی ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی, سبحان اللہ. مرحبا. راشد بھائی نے تو زید بھائی کو وکیل بنا دیا ہے, اور جو وکیل ہوتا ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ اصیل کی ہی طرف سے ہوتا ہے, بلکہ موکل کی طرف. جی موکل, چلے موکل کر لیں جی, ٹھیک ہے جی. تو
अब मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे कहने वाला था कि मोकिल असील ही होता है। नहीं, हम तो देखिए असील ही कह रहे थे, मोकिल तो आप फरमा रहे हैं ना जी। मैं तो मोकिल नहीं कहूँगा जी, उसकी हैसियत असील वाली है। चले जी आगे चलते हैं। कुछ और भी मशहूर है ना जी, मैं जब भी तो मैं बोलते हैं तो आवाम कुछ और भी लेती। जी 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 जी। चले हमारा अल्लाह खैर फरमाए। राशिद भाई हमारे बड़े प्यारे आदमी हैं, अल्लाह इनको जिंदगी सलामती दे। आमीन आमीन। और बात जो कही है वो अपनी जगह पर माना के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकत दे जी, मेहरबानी आपकी अप्रिसिएशन के लिए, हौसला अफजाई के लिए। ए हसनैन किनाना कलाम सुनाए, सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की नई मनकबत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़ा प्यारा कलाम है, ज़बरदस्त कलाम है। ज़ैद नियाज़ भाई देखिएगा अगर मुमकिन हो सके तो। गुजरांवाला से मैसेज है, या खुदा पाक वतन की तो हिफाजत फरमा। ठीक है जी, आमीन। आगे है जी नात खान इस्लामी भाई सेर्स है, कलाम सुना लें, सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का, सुभान अल्लाह। और कलाम सुनाएं, कौन सा जी, बेखुद किए देते हैं। ठीक है, अल्लाह बरकत दे आपको। कलाम सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, दिल में तुझे रख लूँगा, रख लूँगा, दिल में तुझे रख लूँ, ऐ जलवाए जाना, दिल में तुझे रख लूँ। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबो पर हो मेरे आका, जब जान लबो पर हो, तुम सामने आ जाना, जाना, जब जान लबो पर हो, तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख
تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی۔ رب حسین واسطہ پیارے حسین کا، رب حسین واسطہ پیارے حسین کا، فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی، فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، شیر خدا کے شیر ہے بے حد دلیر ہے، شیر خدا کے شیر ہے بے حد دلیر ہے، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، مولا علی کے لال کا ادنا غلام ہوں میں، ادنا غلام ہوں، مولا علی کے لال کا ادنا غلام ہوں، مولا علی کے لال کا ادنا غلام ہوں، نسبت رہے الہی سلامت حسین کی، نسبت رہے الہی سلامت حسین کی، عطار کی عرض پوری ہو یا خدا، پوری ہو یا خدا، عطار کی عرض پوری ہو یا خدا، پوری ہو یا خدا، عطار کی عرض پوری ہو یا خدا، عطار کی عرض پوری ہو یا خدا، اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی، اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ واہ 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 واہ، زید نیاز بھائی بھی اپنی مثال آپ ہے، کیا ان کی آواز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، اور کیا پڑھنے کے اندر ایک کمال ہے، سبحان اللہ، اللہ یبارک، یعنی قابل رشک آدمی ہے یہ، طبیعت مزاج کی بھی ماشاءاللہ بڑے خوشگوار اور بہار ہیں ماشاءاللہ۔ پیکیج آپ کو دکھا رہے ہیں جی، حاضری مدینہ کے واقعات، آئیے یہ بھی دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیکج ہے مدینہ منورہ حاضری کے واقعات۔ مدینہ منورہ حاضری کے واقعات بیان ہوں اور عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا سفر مدینہ بیان نہ ہو تو یہ ٹاپک انکمپلیٹ لگتا ہے۔ جی ہاں، مدینہ منورہ حاضر ہونے والے عشاق کی ایک سے ایک بڑھ کر حکایات ہیں، لیکن امام اہل سنت کا مدینہ حاضر ہونا یہ بھی ایک خاص جو ہے وہ انداز ہے ان کا۔ عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنے دوسرے سفر حج میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد شدید علیل یعنی سخت بیمار ہو گئے، مگر آپ فرماتے ہیں بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یعنی بیماری طویل ہو رہی تھی، مجھے فکر کس بات کی تھی؟
بیماری کی تکلیف نہیں، بلکہ یہ فکر تھی کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہیں دے سکوں گا تو کیا ہوگا۔ جب بخار کو یعنی طول پکڑتا رہی، لینتھی ہوتے دیکھا، تو میں نے اسی حالت میں قصد حاضری کی، یعنی بخار تو لمبا ہوتا جا رہا ہے، اب کم ہوتا ہی نہیں رہا۔ اچھا، یہ علماء مانے ہوئے نہیں، روکنے لگے۔ اول تو یہ فرمایا کہ حالت تو تمہاری یہ ہے اور سفر طویل۔ میں نے عرض کی اگر سچ پوچھیے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے، دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار اور میری حالت یاد دلائی تو میں نے حدیث پڑھی، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ فرمایا اب علماء نے کہا کہ تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو۔ میں نے کہا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے، زیارت ایک بار ہی کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ لوں، روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے۔ آئے ہائے، امیر سنے کہتے کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی کھا کے غش میں گر جاتا، پھر تڑپ کے مر جاتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک زبردست عاشق رسول تھے اور بہت بڑے عالم تھے اور بہت سارے علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ 14ویں صدی کا آپ کو مجدد کہا گیا اور آپ بہت بڑے عالم اور مفتی تھے۔ اور جب یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، دوسری بار حج بیت اللہ کی سعادت ملی، مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو بیداری میں زیارت کی حسرت لیے مواجہ شریف میں پوری رات حاضر رہ کر درود پاک کا ورد کرتے رہے۔ لیکن مدینے جائیں تو نیتیں اور وہ ارادے، دعائیں، مرادیں کیا لے کر جائیں؟ بندہ مانگے تو پھر بڑی بارگاہ سے بڑی چیز مانگے نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا تمنا لے کر گئے کہ بیداری میں زیارت نصیب ہو۔ اب ساری رات مواجہ شریف میں نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں چہرہ انور ہے قبر انور میں جس طرف، وہاں مواجہ شریف میں پوری رات درود پاک کا ورد کرتے رہے۔ پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، دوسری رات آ گئی، مواجہ شریف میں حاضر ہوئے اور درد فراق سے بےتاب ہو کر ایک نعتیہ غزل پیش کی جس کے چند اشعار وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، یہاں تواضع کے طور پر کہا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ہم یہی کہیں گے تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ درود و سلام پڑھتے رہے، یہ کلام پیش کیا، آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار پر خاص کرم فرمایا، نقاب رخ اٹھ گیا، خوش نصیب عاشق نے اپنے محبوب کا عین بیداری کے عالم میں چشمان سر کی آنکھوں سے دیدار کر لیا۔ شربت دید نے ایک اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے کلام میں کہتے تھے کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو۔ یہ وہ کیفیات اپنی جو ہے نا وہ غالباً بیان کی جا رہی ہیں۔ تو این بیداری میں زیارت کی طلب لے کر گئے اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نامراد و شاک پلٹا نہیں کرتے۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی کو حاضری نصیب ہو جس میں زیارت کا دروازہ بھی کھل جائے اور بیداری میں زیارت۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ مدینہ دکھائے اور با ادب اور ذوق والی شوق والی حاضری عطا فرمائے۔ پروگرام اختتام کی جانب ہے صاحب، آج کے پروگرام کی آخری بات اور پھر ساتھ اسلام انشاءاللہ۔ مطلب وہی کہ توجہ نیکیوں کی طرف رکھیں ورنہ گناہوں میں جا پڑیں گے، تو یہ ہمیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے اور نیکی ہی کرنی ہے، یعنی ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں نا سیکنڈ۔ نیکی سے ہٹ کے خدا نخواستہ اگر گناہ کریں تو کیا آپشن ہے؟ سنگل آپشن، نیکی کریں۔ مرحبا، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ
افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر، پہلے کچھ آنسو بہا کر، پھر کہیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جانی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ